السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما۔ سورہ یاسین یہ مکی سورہ ہے اور یہ قرآن مجید کی ایک اہم سورہ ہے۔ کیوں اہم ہے؟ کیا اس کی بہت فضیلت ہے، بہت اس کو پڑھنے کے فوائد ہیں؟ نہیں، بلکہ اس میں جو معنی ہیں، اس کے جو ترجمہ ہے، اس کا جو مفہوم ہے، اس اعتبار سے یہ ایک بہت ہی اہم سورہ ہے، کیونکہ اس میں اللہ تعالیٰ نے بہت سارے واقعات قوموں کے بیان کیے ہیں اور اپنی قدرت، اپنی تخلیق کے بارے میں واضح بیان کیا ہے اور مرنے کے بعد دوبارہ اٹھائے جانے کو بہت ہی اثر انداز لہجے میں بیان کیا ہے۔ اور پورے قرآن میں شروع سے لے کر آخر تک اگر ہم دیکھیں تو اسی چیز کی تاکید کی گئی ہے کہ انسان جو ہے اس دنیا میں اللہ کا غلام بن کر رہے، وہ آزاد نہیں ہے کہ جو چاہے کرتا پھرے، بلکہ اس کو اپنی پوری زندگی غلامی میں گزارنی چاہیے، تبھی کامیابی ممکن ہے۔ پھر اکثر لوگ جو ہیں وہ اس چیز میں الجھ جاتے ہیں کہ اگر اللہ تعالیٰ نے کامیابی اسی میں رکھی ہے کہ اس کی مرضی مطابق زندگی بسر کی جائے، تو پھر وہ لوگ جو کہ کافر ہیں اور وہ لوگ جو کہ کہنے کو تو مسلمان ہیں لیکن تمام کام کافروں کی طرح کرتے ہیں، وہ کیوں پھلتے پھولتے ہیں، وہ کیوں کامیاب ہوتے ہیں؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ یہ دنیا جو ہے اللہ تعالیٰ نے ایک ایگزامینیشن ہال، ایک امتحان گاہ بنائی ہے، جس میں رہ کر ہمیں صرف اپنا ایگزام دینا ہے، اپنا امتحان دینا ہے۔ یہاں جو ہے رزلٹ اناؤنس نہیں ہوگا، بلکہ رزلٹ اناؤنس ہوگا آخرت میں، اور اس کے لیے ہمیں آخرت تک کا انتظار کرنا ہوگا، اور تبھی پتہ چلے گا کہ حقیقت میں کون کامیاب ہونے والا ہے۔ ہمیں اللہ نے اس سورہ میں بہت سی دلیلیں بتائی ہیں جن پر اگر ہم دل کی آنکھوں سے غور کریں گے تو ہمیں کامیابی کا راز سمجھ میں آ جائے گا کہ واقعی کامیابی کس چیز میں اللہ تعالیٰ نے رکھی ہے۔ تو یہ سورہ جو ہے اس سلسلے میں بہت ساری روایات ہیں کہ اس کو مطلب پڑھنے سے، صبح صبح پڑھنے سے بہت فائدے ہیں، دن کے کاموں میں برکت ہوتی ہے۔ تو یہ اس کے سلسلے میں بہت ساری احادیث ہیں، تو زیادہ تر اس میں جو ہیں حدیث ضعیف ہیں، اور صحیح حدیث جو ہیں مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تفسیر میں جو بتایا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سورہ کو قلب القرآن کہا، یعنی قلب کے معنی ہوتے ہیں دل، یعنی قرآن کا دل۔ جس طریقے سے سورہ فاتحہ کو ام القرآن کہا جاتا ہے، یعنی قرآن کی ماں، وجہ یہ کہ اس سورہ میں پوری قرآن کا خلاصہ موجود ہے۔ اور اس سورہ کو قلب القرآن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے فرمایا کیونکہ اس میں اللہ کے دین کی دعوت کو بہت ہی اچھے انداز میں پیش کیا گیا ہے کہ ایک داعی کو میں کیا خوبیاں ہونا چاہیے، دعوت دینے کے لیے اس کے اندر کیا کیا خوبیاں ہونا چاہیے، آخرت کی بہت ہی اچھے منظر پیش کیے ہیں کہ کس طریقے سے دوبارہ زندہ کیا جائے گا۔ تو ایک وہ انسان جو کہ جلدی کسی کی بات نہیں مانتا ہے، اس کے دل بہت سخت ہے، دلوں پہ اثر نہیں ہوتا ہے، کتنی بھی ان پر آیتیں پڑھ کر سنائی جائیں لیکن دل پسیجتے نہیں ہیں، تو جو بہت زیادہ پتھر دل ہوتے ہیں وہ بھی اس سورہ میں اس انداز سے باتیں بتائی گئی ہیں کہ انسان کا دل پگھل جائے، وہ سوچنے پر مجبور ہو جائے۔ تو اس لیے اس سورہ کو قرآن کریم کا دھڑکتا ہوا دل کہا گیا ہے۔ اور اس سے جو ہے امام احمد، ابو داؤد، نسائی، طبرانی اور ابن ماجہ میں موقل بن یسار نے روایت کیا ہے، اور امام احمد اور ابو داؤد اور ابن ماجہ میں موقل بن یسار نے یہ روایت کیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مرنے والوں پر سورہ یاسین پڑھا کرو۔ اس کی جو دلیل ہے، وجہ یہ ہے یہ کہ مرنے والے کو پر پڑھنے سے مقصد یہ ہے کہ اس سورہ میں جو ہے مرنے کے بعد کی بہت اچھے سے جھلکیاں پیش کی گئی ہیں، تو جب اس کے سامنے، مرنے والے کے سامنے یہ سورہ پڑھی جائے گی تو اس کو معلوم ہوگا کہ اب اس کی زندگی کا اینڈ ہو گیا ہے، اب جو آخرت پیش آنے والی ہے، آگے کا معاملہ پیش آنے والا ہے، وہ اس میں کیا کیا اس کے ساتھ ہونے والا ہے، تو وہ اس کے دماغ میں یہ ساری باتوں کی یاد دہانی ہو جائے۔ اس مقصد سے مرنے والے کے سامنے سورہ یاسین پڑھی جائے۔ اور چونکہ ہم لوگ اجمی ہیں، عربی نہیں ہیں، عربی زبان نہیں جانتے ہیں، کیونکہ قرآن کو عربی میں اگر ہم یہ سورہ پڑھیں گے تو مرنے والے کو کچھ سمجھ میں نہیں آئے گا، تو اس لیے مناسب یہ ہے کہ اس کے سامنے ترجمے سے اس سورہ کو پڑھا جائے تاکہ وہ آگے کی منزل کے لیے اس کے دل میں، اس کے ذہن میں جو ہے منظر سیٹ ہو جائے۔ کیونکہ اب تک ہم نے سورہ یاسین کے متعلق یہی سن رکھا تھا کہ اس کی بہت ساری فضیلتیں ہیں، ہم نے اپنے بڑوں کو، اپنے گھر والوں کو پڑھتے دیکھا ہے صبح میں، تو اس میں پڑھنے میں تو قرآن کو جتنا بھی پڑھا جائے وہ کم ہے، پڑھنے میں کوئی اس کو حرج نہیں ہے، لیکن خاص طور سے کہ اس کے بہت فوائد ہیں، یہ کامیابی، تو اس سلسلے میں کوئی بھی حدیث صحیح نہیں ملی ہے، ساری حدیثیں ضعیف ہیں۔ تو آج سے ہم لوگوں کو جو ہے اس سلسلے میں جو ہے یہ نالج ملی ہے کہ سورہ یاسین کے متعلق جو ہمارے ذہنوں میں یہ بیٹھا ہوا ہے کہ سورہ یاسین صبح میں پڑھ لیں، کیونکہ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ سورہ یاسین ہی لوگ پڑھتے ہیں، باقی قرآن کو فراموش لوگوں نے کر دیا ہے، وہ سمجھتے ہیں کہ مطلب سورہ یاسین پڑھ لی ہے یہی کافی ہو جائے گی، تو ایسا نہیں ہے، اس سلسلے میں کوئی بھی حدیث صحیح نہیں ہے، زیادہ تر سب ضعیف حدیثیں ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع کرتے ہیں اللہ کے نام سے جو کہ رحمان اور رحیم ہے۔ یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم تنزیل العزیز الرحیم۔ یاسین قسم ہے قرآن حکیم کی کہ تم یقیناً رسولوں میں سے ہو، سیدھے راستے پر ہو، اور یہ قرآن غالب اور رحیم ہستی کا نازل کردہ ہے۔ یاسین، اس کے متعلق الگ الگ روایات ہیں۔ ایک روایت کے متعلق یاسین سے مراد انسان ہے، یعنی یا
یا عربی میں کہتے ہیں اے کو سین انسان، یا تو اے انسان. اور کہیں ہے کہ یاسین سے مراد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے یا آپ کا نام ہے. لیکن جو اکثریت اکتفا ہے وہ یہ ہے کہ یہ حروف مقتطعات ہیں. جس طریقے سے قرآن میں اور یہ حروف ہیں جیسے الف لام میم ہے، حام میم ہے، نون ہے، اسی طریقے سے یہ بھی ایک حرف ہے جس کا معنی جو ہے کسی کو نہیں معلوم ہے، صرف اللہ تعالیٰ کو ہی اس کا معنی معلوم ہے. پھر قسم کھائی جا رہی ہے کہ قسم ہے قرآن حکیم کی. تو قرآن کا یہ قاعدہ ہے کہ جب کسی چیز کی قسم کھائی جاتی ہے تو پھر آگے جواب قسم بھی ہوتی ہے، یعنی جس چیز کی قسم کھائی گئی ہو. یعنی قسم سے مراد جو ہوتا ہے وہ ہوتا ہے تاکید کرنا. کسی چیز کی تاکید کے لیے اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں قسم کھاتا ہے. قسم کھا رہا ہے قرآن کی، اور کس کی؟ الحکیم، حکمت والے قرآن کی. یعنی اس کے اندر حکمت والا کیوں کہا گیا ہے؟ کیونکہ اس کے اندر کوئی بھی ایسی بات نہیں ہے جو حقیقت سے ٹکراتی ہو، جو کہ حقیقت میں نہ ہو. ایسا قرآن میں کوئی چیز بھی نہیں ہے، ایک آیت ایک لفظ میں بھی ایسا نہیں ہوگا جو واقعے کے خلاف ہو، ہمیں محسوس ہو کہ ایسا نہیں ہے. یہ قرآن کی حکمت ہے اور یہی اس کا معجزہ بھی ہے قرآن کریم کا. یعنی قرآن کو قرآن حکیم اس لیے کہا جاتا ہے کہ اس کے احکام کو کوئی بھی چیلنج نہیں کر سکتا ہے، کہ اس کے احکام آج کے دور کے حساب سے نہیں رکھتے ہیں. یہ پرانے زمانے کے ہیں، یہ آج کے دور میں اس کا کوئی وہ نہیں ہے، یہ پرانے محسوس ہوتے ہیں. جس طریقے سے سائنس کو لے لیں، جیسے سائنٹسٹ جب کسی نئی چیز کی کھوج کرتے ہیں تو کیا ہوتا ہے، تو پہلے کی جو ریسرچ ہوتی ہے وہ اس سے بڑھ کر ہوتی ہے، اس کے بینیفٹ جو ہیں وہ زیادہ ہوتے ہیں اس سے. لیکن قرآن کے ساتھ ایسا نہیں ہے. قرآن کا یہ معجزہ ہے کہ قرآن جو ہے ہر زمانے کے لیے نیا محسوس ہوتا ہے. ہر زمانے میں ایسا محسوس ہوتا ہے کہ اس کے احکام اسی دور کے لیے نازل ہوئے ہیں، خواہ وہ اس دور کے لوگوں سے مخاطب ہو کر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہوں، لیکن ان کو ڈائریکٹ کہہ کر اللہ تعالیٰ انڈائریکٹ تمام امت پر، تمام رہتی دنیا سے خطاب ہے اللہ تعالیٰ کا. یہ قرآن کا معجزہ ہے، اور یہ آج نہیں بلکہ قیامت تک یہی رہے گا کہ قرآن جو ہے وہ ایسا محسوس ہوئے گا کہ اس کے تمام احکام آج بھی بالکل نئے ہیں، آج کے حساب سے ہی ہیں. یہ قرآن کا بہت بڑا معجزہ ہے. اور یہ قرآن ہے جس کے ہر لفظ میں حکمت بھری ہوئی ہے. ہر لفظ کو آپ دیکھ لیں، جتنی بار پہلی بار ترجمے سے پڑھیں گے تو کچھ لگے گا، اگلی بار پڑھیں گے تو کچھ اور سمجھ میں آئے گا. یہ قرآن کا اسلوب ہے کہ آپ جتنی بار اس کو پڑھو گے آپ کو لگے گا کہ ایسا بھی، یہ اس آیت کا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے، یہ بھی ہو سکتا ہے. مطلب ایک ایک آیت کے بے انتہا بے شمار معنی ہیں، بے شمار مواقع پر وہ چسپاں ہو جاتی ہیں، وہ ثابت ہو جاتی ہیں کہ یہ آیت اسی موقع کے لیے ہے. یہ اللہ تعالیٰ، یہ قرآن کی ایک بہت بڑی خوبی ہے، اسی لیے قرآن کو قرآن حکیم کہا گیا ہے. آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں قسم کھانے کے بعد، یعنی قرآن حکیم کی جو اتنی حکمتوں والا ہے قرآن، جس کی ہر آیت میں حکمت بھری ہوئی ہے، اس قرآن کی قسم کھا کر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ انک لمن المرسلین، کہ تم یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یقیناً رسولوں میں سے ہیں. اور کون ہیں؟ سیدھے راستے پر ہیں. یعنی کہ کفار مکہ کا جو ہمیشہ کا تھا کہ آپ شاعر ہیں، آپ نے یہ اپنی طرف سے من گھڑت کر لیا ہے، یہ ساری باتیں اپنی طرف سے ہیں، جادوگر ہیں. تو اللہ تعالیٰ جو ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دلاسا دے رہے ہیں اور قرآن حکیم کی قسم کھا کر کہہ رہے ہیں کہ آپ یقیناً رسولوں میں سے ہیں. اور ان لوگوں کے لیے اس میں گواہی اللہ تعالیٰ دے رہے ہیں جو کہ آپ کی باتوں کو نہیں مان رہے ہیں، من گھڑت کہہ رہے ہیں، کہ جس کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے اتنی حکمتوں والا قرآن نازل کیا ہے اس کی بات غلط نہیں ہو سکتی ہے، وہ یقیناً اللہ کی طرف سے ہی بھیجا ہوا ہے. اور اس کی دلیل یہ ملتی ہے کہ اتنی حکمت والا قرآن جس کے معنی بے شمار معنی ہیں وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے نازل کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا ہے. تو اس کی دلیل یہ بھی ایک دلیل ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم امی تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھے لکھے نہیں تھے. آپ پر نے اتنی ایسی آیات جو نازل ہوئی ہیں وہ یقیناً اللہ تعالیٰ کی ہی طرف سے ہیں، اور آپ رسول ہیں اللہ تعالیٰ کے. اور کوئی اس بات کو اللہ تعالیٰ فرمانے کوئی مانے یا نہ مانے، لیکن آپ جو ہیں جو راستہ آپ نے اختیار کیا ہے وہ سیدھا راستہ ہے، اور یقیناً جو صراط مستقیم کا راستہ ہے وہ یقیناً جنت کی طرف جانے والا ہے. اور جس کو بھی جاننا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کون ہیں، اس کو چاہیے کہ قرآن حکیم کو کھولیں، اس میں دیکھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے کس طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خوبیاں بیان کی ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بتایا ہے کہ کون ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم، کس راستے پر چلنے والے ہیں. تو یقیناً یہ راستہ جو ہے وہ جنت کی طرف ہی جانے والا ہے، جس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چل رہے ہیں اور جس پر چلنے کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیمات دی ہیں. اور تنزیل العزیز الرحیم، یعنی یہ قرآن غالب اور رحیم ہستی کا نازل کردہ ہے. تنزیل کے معنی ہوتے ہیں ٹھہر ٹھہر کر نازل ہونا، ٹھہر ٹھہر کر نازل کیا گیا ہے قرآن تاکہ لوگ اچھی طریقے سے سمجھ سکیں اسے. اور العزیز کے معنی جو ہیں وہ ہوتے ہیں بہت زیادہ زبردست، بہت زیادہ سخت پکڑ کرنے والا، جو انکار کرے اس کی بہت زیادہ سخت پکڑ کرنے والا. یعنی یہ قرآن جو اللہ تعالیٰ نے نازل کیا ہے، جو اس کے مطابق نہیں چلے گا تو اللہ تعالیٰ کی یہ خوبی ہے کہ وہ عزیز ہے، بہت زیادہ سخت پکڑ کرنے والا ہے جو بھی اس سے انحراف کرے، جو بھی اس سے انکار کرے. اور رحیم ہے اس کے لیے کہ جو سیدھے راستے پر چل جائے، اور اگر اس سے کوئی گناہ سرزد ہو گئے ہیں پھر وہ توبہ کر لے، لوٹ آئے، تو اس پر اللہ تعالیٰ جو ہے بہت زیادہ رحم کرنے والا بھی ہے. یہ اللہ تعالیٰ کی دو کوالٹیز ہیں کہ عزیز یہاں پہ بیان کی گئی ہیں، کہ عزیز ہے ان لوگوں کے لیے جو کہ آپ کی تعلیمات کو نہیں مان رہے ہیں، اور رحیم ہے وہ جو کہ اس کو فالو کر رہے ہیں. اگرچہ ان سے کچھ گناہ سرزد پچھلے وقت میں ہو گئے ہیں، انہوں نے توبہ کر لی ہے، تو اللہ تعالیٰ جو ہے ان کو معاف کرنے والا ہے اور پر رحمت نازل کرنے والا ہے اپنا. آگے ہے لتنذر قوما ما انذر آباؤہم فہم غافلون، تاکہ تم خبردار کرو ایک ایسی قوم کو جس کے باپ دادا خبردار نہ کیے گئے تھے، اس وجہ سے وہ غفلت میں پڑے ہوئے ہیں.
یعنی یہ کتاب جو ہے اس لیے نازل کی گئی ہے تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ڈرائیں ان لوگوں کو جن کے باپ دادا نہیں ڈرائے گئے تھے کیونکہ وہ غفلت میں پڑے ہوئے تھے۔ یعنی یہاں جو ڈائریکٹلی خطاب اللہ تعالیٰ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کر رہے ہیں وہ کفار مکہ ہیں کہ روایات میں ہے کہ بنو اسماعیل کے بعد بہت لمبی پیریڈ تک کوئی نبی نہیں آیا تھا، تو وہ لوگ بھٹک چکے تھے، لیکن جو ہے انڈائریکٹ تمام امت ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں تمام امت کے لیے رسول بنا کر بھیجے گئے ہیں، تو ڈائریکٹلی تو کفار مکہ سے خطاب ہے، لیکن انڈائریکٹ تمام امت سے خطاب کر کے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ تاکہ تم خبردار کر دو ایسی قوم کو جس کے باپ دادا خبردار نہیں کیے گئے تھے، کیونکہ وہ غفلت میں پڑے ہوئے تھے۔ اور جو غفلت میں رہنے کی جو وجوہات ہوتی ہیں، جو وجہ بنتی ہیں، وہ دو ہوتی ہیں، دو بتائی گئی ہیں کہ ایک وجہ جو ہے غافل ہونے کی وہ یہ ہوتی ہے کہ انسان قرآن سے دوری اختیار کر لیتا ہے، قرآن کو نہیں سمجھتا کہ کس مقصد کے لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن بھیجا ہے، کیا کیا احکام اس نے ہمیں قرآن کے ذریعے بتائے ہیں، کامیابی کے راز بتائے ہیں، تو قرآن سے دوری اس کو سمجھ کر نہ پڑھنا، صرف ریڈنگ تک ہی محدود رکھنا، یہ غفلت کی بہت بڑی وجہ بنتی ہے۔ اور دوسرا کیا ہے، اپنے باپ دادا کے حساب سے چلنا، یعنی جو باپ دادا نے کو ہم نے کرتے پایا ہے وہی بس کرتے چلے آ رہے ہیں۔ ہمیں اپنی عقل لگانا ہے کہ کیا اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کئی مقام پر کہا ہے کہ بھلے ہی باپ دادا جو ہیں وہ عقل نہ رکھتے ہوں، تو ہمیں عقل لگانا ہے کہ کیا وہ صحیح راستے پر تھے، اگر وہ صحیح راستے پر نہیں تھے تو ہم بھی اسی راستے پر چلیں جو کہ جو ہے ناکامیابی کا راستہ ہے۔ تو غفلت کی وجہ جو ہے یہ بہت ہوتی ہے، انسان جو ہے اس میں ایک طریقے سے بیڑیوں میں جکڑا ہوا ہوتا ہے کہ وہ باپ دادا کی رسم و رواج پر چلتا رہتا ہے، نہیں غور کرتا ہے کہ حقیقت کیا ہے، نہ حقیقت سے دور رہتا ہے، بس جو اس نے سنا سنایا اس پر عمل کر لیا۔ لیکن دین کے معاملے میں ایسا نہیں ہے، دین کے معاملے میں ہمیں بہت ہی سوچ سمجھ کر کام کرنا چاہیے۔ سب سے پہلے بہت ہی چھان بین کرنی چاہیے کہ جو مسئلہ ہمیں معلوم ہوا ہے، جو رواج ہمارے گھروں میں دین کے حوالے سے چل رہا ہے، نیکی کے حوالے سے چل رہا ہے، کیا وہ قرآن اور صحیح احادیث کے حساب سے ثابت ہے؟ اگر ہے تو آپ عمل کر سکتے ہیں، اس پر عمل کریے، بلکہ فرض ہے آپ پر۔ لیکن جو ہے اگر آپ نہیں ملتا ہے تو پھر جو ہے ہمیں اپنی عقل لگانا چاہیے کہ ہمارے باپ دادا جو کرتے چلے آئے تھے یہ غلط طریقہ تھا، یہ ہمارے قرآن سے اور ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ثابت نہیں ہے، اور جو قرآن اور سنت سے ثابت نہیں ہے اور اس پر عمل کر لیا گیا تو وہ یقیناً گمراہی کی طرف لے جانے والا راستہ ہے اور بدعات میں سے ہے۔ اور بدعات کے معاملے میں یہ ہے کہ جب بھی کوئی بدعت کی جاتی ہے، جب بھی نیکی کے حوالے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو منسوب کر کے کوئی کام کیا جاتا ہے اور وہ صحیح حدیث سے وہ ثابت نہیں ہوتا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے، تو پھر کیا ہوتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ایک وہاں پر سے مٹ جاتی ہے اور بدعت جو ہے وہاں پر قائم ہو جاتی ہے۔ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ ہم سورہ یاسین اب تک کیوں پڑھ رہے تھے، کیونکہ ہم نے اپنے باپ دادا کو دیکھا تھا کہ وہ پڑھتے تھے، صبح میں اس کے فائدے بتاتے تھے، تو اب ہمیں پتہ چلا ہے تو ہمیں اپنی آنکھوں کو کھولنا چاہیے، اور بھلے ہی ہم پڑھیں اسے لیکن جس نیت سے پڑھتے تھے کہ وہ کامیابی کا، تو اس نیت کو ہمیں فوراً بدل لینا چاہیے۔ اسی طریقے سے غفلت میں پڑھنے کا مطلب ایک طریقے سے یہ بھی ہوتا ہے کہ جہاں ہمارے ماں باپ، ہماری مائیں، ہمارے باپ جو ہیں قرآن کو گہرائی سے مطالعہ کر رہے ہوتے ہیں، تو پھر کیا ہوتا ہے ان کی نسلوں میں کچھ جو ہے علم کی بیداری ہوتی ہے، وہ غفلت کی کمی ہوتی ہے۔ لیکن جہاں قرآن کو سمجھنے کا کوئی رواج ہی نہیں ہوتا ہے تو وہاں انسان جو ہے زیادہ تر غفلت میں ہی پڑا رہتا ہے۔ اور اپنے باپ دادا کے طرز کو چھوڑنا اور خالص قرآن اور سنت کے مطابق اپنے آپ کو جھکا لینا، یہ ایک بہت ہی مشکل کام ہے اور جو ہمیشہ سے رہا ہے، جو انسان چھوڑنے کے لیے قطعاً تیار نہیں ہوتا ہے۔ لیکن ہمیں سوچنا چاہیے کہ ہم وہ کام جو کہ خالص اللہ تعالیٰ کے لیے کر رہے ہیں کیوں نہ اسی کے مطابق کریں، کیونکہ اگر ہم اس کی مرضی مطابق اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق نہیں کریں گے تو یقیناً وہ ہمارا ضائع ہو جائے گا۔ اپنے کریکٹر کو انسان جو ہے قرآن اور سنت کے مطابق وہی بدل سکتا ہے جو کہ حقیقت میں اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہے۔ آگے ہے لقد حق القول علی اکثرہم فہم لا یؤمنون، ان میں سے اکثر لوگ فیصلہ عذاب کے مستحق ہو چکے ہیں، اسی لیے وہ ایمان نہیں لاتے۔ پھر جو ہے یہ جس نے آیات کو ماننے سے، اللہ کی آیات کو ماننے سے انکار کر دیا، تو اللہ تعالیٰ نے پھر کیا کیا، ان کی سزا کے طور پر ان سے ہدایت کی توفیق چھین لی۔ اور ایسا ہی ہوتا ہے کہ جب انسان آیات کو سنتا ہے اور اس پر عمل نہیں کرتا ہے، اس کو ٹھکراتا ہے، اس کے خلاف چلتا ہے، تو اللہ تعالیٰ پھر توفیق چھین لیتا ہے ہدایت کی۔ اور یہ سب سے بڑی بدقسمتی ہوتی ہے انسان کے لیے کہ اس کی توفیق چھن جائے کہ وہ کبھی ہدایت نہیں حاصل کر سکتا۔ اور اللہ تعالیٰ نے اسی کنڈیشن کو کئی مقامات پر واضح طور پر بیان کیا ہے، جیسے ایک مقام پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ ہم نے ان کی آنکھوں اور کانوں پر پردہ ڈال دیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ بھی ان کو بیان کریں وہ ان تک نہیں پہنچے گا۔ اسی طریقے سے آگے کی آیت ہے کہ انا جعلنا فی اعناقہم اغلالا فہی علی الاذقان فہم مقمحون وجعلنا من بین ایدیہم سدا ومن خلفہم سدا فاغشیناہم فہم لا یبصرون، ہم نے ان کی گردنوں میں طوق ڈال دیے ہیں جن سے وہ ٹھوڑیوں تک جکڑے گئے ہیں، اس لیے وہ سر اٹھائے کھڑے ہیں۔ ہم نے ایک دیوار ان کے آگے کھڑی کر دی ہے اور ایک دیوار ان کے پیچھے، ہم نے انہیں ڈھانک دیا ہے، انہیں اب کچھ نہیں سوچتا۔ اس آیت میں جو ہے جو نقشہ کھینچا گیا ہے کہ ہم نے ان کی گردنوں میں طوق ڈال دیے ہیں جن سے وہ ٹھوڑیوں تک جکڑے ہوئے ہیں، یعنی جب گردنوں میں طوق ڈال دی جائے اور اتنی اوپر تک ڈال دی جائے کہ ٹھوڑی تک وہ ہو تو وہ انسان پھر کیا ہو جاتا ہے، وہ صرف اوپر ہی دیکھ سکتا ہے، نیچے کی طرف اس کی نظریں نہیں جا سکتی ہیں کیونکہ اس کے گلے میں ایک ایسا طوق پڑا ہوا ہے کہ اس کی گردن بالکل اکڑی ہوئی ہے۔ تو یہاں مراد وہ لوگ ہیں
کہ جو ہے کفار مکہ ڈائریکٹلی ہیں کہ وہ ماننے کو تیار نہیں تھے، ساری چیزیں ان کے مطابق تھیں، سمجھتے تھے، دل سے مانتے تھے کہ آپ اسلام بالکل صحیح کہہ رہے ہیں، یہ قرآن جو ہے صرف اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل کردہ ہے، لیکن پھر بھی گھمنڈ میں مبتلا تھے، اپنی اکڑ میں کہ ہمیں اپنی شان شوکت چھوڑنی پڑے گی، ہمیں ان کے اس پہ چلنا پڑے گا۔ تو ڈائریکٹلی تو وہ کفار مکہ ہیں، لیکن تمام انسان اس طریقے سے مخاطب ہیں کہ جب انسان کے پاس قرآن کریم کوئی انسان سمجھانے کے لیے آئے کہ قرآن کو سمجھو، اللہ کے دین کی دعوت دے، تو اکثر ایسا ہوتا ہے کہ کچھ لوگ تو فوراً لپکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت سے نوازے، اور کیا ہوتا ہے کہ اس دعوت کو قبول کر لیتے ہیں۔ لیکن کچھ ایسے ہوتے ہیں جو ہٹ دھرمی قید کرتے ہیں اور نہیں ماننے کو تیار ہوتے ہیں، وہ پیچھے ہٹ جاتے ہیں، تو گویا ان کو اپنے اوپر اتنا گھمنڈ ہے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ ہم ہی صحیح ہیں، آگے بتانے والا مطلب کوئی ان کی نظر میں کوئی حیثیت نہیں رکھتا ہے۔ تو ان کی جو یہاں پہ نقشہ کھینچا گیا ہے کہ اس طریقے سے ان کی گردنیں اکڑی ہوئی ہیں کہ وہ صرف اوپر ہی دیکھ رہے ہیں، نیچے دیکھنے کی اللہ تعالیٰ ان سے توفیق چھین لیتا ہے، صلاحیت چھین لیتا ہے کہ وہ ہدایت حاصل کریں۔ یہاں پر توق سے مراد جو ہے وہ رسمیں، وہ رواج بھی ہیں جو کہ ہم باپ دادا سے سیکھتے چلے آ رہے ہیں اور انہی میں ہی پیوست ہیں، ان سے آگے بڑھنے کی کوشش نہیں کر رہے ہیں کہ عقل کا استعمال کریں۔ تو یہ توق جو ہیں اس کا ذکر جو ہے وہ جہنمیوں کے لیے بھی ہوا ہے کہ ان کے بھی گردنوں میں اس طریقے سے توق ڈالے جائیں گے۔ تو جس طریقے سے انسان زندگی دنیا میں بسر کرے گا کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر مثال دی ہے کہ ان کی گردنوں میں توق پڑے ہوئے ہیں، یعنی وہ اکڑے ہوئے ہیں، نہیں مانیں گے بات کو، کتنا بھی سمجھایا جائے وہ اپنی ہی انا میں مبتلا رہیں گے۔ تو اسی طریقے سے ان کا انجام جس طریقے سے یہاں توق پڑے ہوئے ہیں ان کی گردنوں میں اکڑ کے، اللہ تعالیٰ جو ہے آخرت میں جہنم میں بھی اسی طریقے سے ان کو توق ڈال دے گا کہ وہ کبھی بھی مطلب اسی میں ہی پڑے رہیں گے۔ اور یہ ترجمہ ہے کہ ہم نے ایک دیوار ان کے آگے کھڑی کر دی ہے اور ایک دیوار ان کے پیچھے۔ ایک دیوار آگے کھڑی کرنے سے مراد یہ ہے کہ ان کے آگے دنیا ہے، انہیں دنیا میں اتنی پسند ہے، اس کی رنگینیاں، اس کی وہاں کی کامیابیاں، وہاں کی مستیاں، وہاں کی عیش اتنی زیادہ پسند ہے کہ انہیں کچھ نہیں دکھائی دے رہا ہے، یعنی ایک دیوار کی طرح حائل ہو گئی ہے یہ دنیا کی لذتیں کہ انہیں کچھ نہیں دکھائی دے رہا ہے، کچھ نہیں سمجھائی دے رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کس طریقے سے کیا دعوت دے رہے ہیں اور کیسی ہر جگہ پہ وہ نشانیاں اللہ تعالیٰ کی موجود ہیں جس پر ہم عقل لگائیں۔ تو یہ دیوار جو ہے دنیا کی ان کے آگے حائل ہے، اور ایک دیوار ان کے پیچھے سے مراد ہے کہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے بہت سی قوموں کا تذکرہ کیا ہے کہ قرآن میں بہت تذکرہ کیا ہے کہ کیسے لوگ کٹر تھے، نہیں لائے اللہ کے رسولوں کا پر ایمان، اور پھر کیا ہوا، سخت عذاب آئے اور جو ہے وہ تہس نہس ہو گئے، اللہ تعالیٰ نے ان کو سخت سزائیں دیں۔ تو یہ تمام پچھلی جو وہ ہیں مطلب واقعات، وہ ان کو سن کر بھی سبق اندوز نہیں ہوتے ہیں، سبق نہیں لیتے ہیں کہ جس طریقے سے پچھلی بار اللہ تعالیٰ نے پچھلی قوموں کو پکڑا ہے ہمیں بھی پکڑ سکتے ہیں۔ تو یہ مطلب پیچھے بھی ان کے دیوار کھڑی ہوئی ہے اور آگے بھی دیوار کھڑی ہوئی ہے، اور ہم نے انہیں ڈھانک دیا ہے، یعنی اوپر سے بھی ہم نے ان کو ڈھانک دیا ہے، یعنی وہ اپنی ہی غفلتوں میں ایک طریقے سے چاروں طرف سے بند ہو گئے ہیں کہ آگے بھی ایک دیوار حائل ہو گئی ہے کہ ان کو ہدایت نصیب نہیں ہوگی، پیچھے بھی ایک دیوار حائل ہے کہ ہدایت نصیب نہیں ہوگی، اور اوپر سے بھی ان کو ان کے کریکٹر میں کہ جو وہ کر رہے ہیں اس میں ہی اللہ تعالیٰ نے ان کو مطلب جو ہے گرفت کر لی ہے اللہ تعالیٰ نے۔ یعنی جس طریقے سے کہا جاتا ہے کہ جب انسان کا دل جو ہے وہ بالکل ہی زنگ آلود ہو جاتا ہے، اس پر کسی چیز کا اثر نہیں ہوتا ہے، کتنا بھی اس کو سمجھا لیا جائے، کتنا ہی ڈرا دیا جائے، کتنی ہی جنت کی جو ہے نعمتوں کی طرف للچایا جائے، لیکن وہ جو ہے صرف دنیا میں ہی رہنا چاہتا ہے اور دنیا کی ہی مستیوں سے لذت اٹھانا چاہتا ہے۔ تو اس کی بہت ہی اچھے سے جو ہے تصویر کھینچی گئی ہے کہ ایک دیوار آگے کھڑی ہے، ایک پیچھے ہے، اور اوپر سے بھی ہم نے ڈھانپ لیا ہے۔ اب کیا ہوگا، انہیں اب کچھ بھی نہیں سوچتا، آپ چاہے کچھ بھی ان سے کہہ لیں، اب انہیں کچھ بھی نہیں سوچے گا۔ یہ وہ لوگ ہیں جن پر اللہ تعالیٰ نے جن کے دلوں پر مہر لگا دی ہے۔ آگے ہے وَسَوَاءٌ عَلَيْهِمْ أَأَنذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنذِرْهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ۔ ہم نے انہیں ڈھانک دیا ہے، انہیں اب کچھ نہیں سوچتا، ان کے لیے یکساں ہے، تم انہیں خبردار کرو یا نہ کرو یہ نہ مانیں گے، یعنی ایک مہر لگ گئی ہے کہ آپ جتنا بھی ان کو خبردار کریں ان کے اوپر جو ہے ایک برابر ہے، چاہے آپ ان کو سمجھائیں یا آپ نہ خبردار کریں انہیں، کیونکہ ان کے دلوں پر مہر لگ چکی ہے، انہیں اب کچھ سجائی نہیں دیتا ہے۔ آگے ہے کہ کیوں ہے ایسا، کیونکہ ان کے اندر ایمان کی بہت کمی ہے، لا یؤمنون، کیونکہ وہ ایمان لانے والے نہیں ہیں، انما، اور ایمان کی کمی سے ہی انسان جو ہے اس میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ جب اس کے دل میں ایمان کی کمی ہوتی ہے تو پھر جو ہے اس کے اوپر زیادہ چیز جو ہے اللہ تعالیٰ کے احکامات، اللہ تعالیٰ کی دین کی باتیں جو ہیں وہ اس کے اوپر زیادہ اثر انداز نہیں ہوتی ہیں۔ انما تنذر من اتبع الذکر وخشی الرحمن بالغیب فبشرہ بمغفرۃ واجر کریم۔ تم تو اسی شخص کو خبردار کر سکتے ہو جو نصیحت کی پیروی کرے اور بے دیکھے خدائے رحمان سے ڈرے، اسے مغفرت اور اجر کریم کی بشارت دے دو۔ یہاں ان لوگوں کی دو کوالٹیز بتائی جا رہی ہیں جن پر اللہ تعالیٰ نے اجر کریم کی بشارت دی ہے۔ وہ کون ہے؟ ایک وہ جو کہ آپ کی اتباع کرتا ہو، اور دوسرا کون ہے جو کہ غائبانہ ڈرتا ہو، تنہائی میں گناہ کرتے ہوئے ڈرتا ہو کہ اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے، اور اللہ تعالیٰ کو غیب، اللہ تعالیٰ مطلب اتنا زیادہ اللہ تعالیٰ پر مطلب وہ ایمان رکھتا ہے کہ بے جانے بے دیکھے اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہے، تو ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے اجر کریم سے نوازنے کی بشارت دی ہے۔ اور جو ہے اکثر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ قرآن کی دعوت کو لوگ قبول نہیں کرتے ہیں،
قرآن کی دعوت کو صرف وہی قبول کر سکتا ہے جس کا دل یہ چاہتا ہے کہ واقعی ہمیں ہدایت نصیب ہو، ہم آخرت کی زندگی میں کس طریقے سے کامیاب ہونے والے ہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ ناکام ہو جائیں ہم، تو وہی قرآن کو اللہ تعالیٰ کی تعلیمات کو سن کر خوش ہوگا۔ لیکن وہ انسان جو کہ چاہتا ہی نہیں ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے بہت سے مقامات پر کہا ہے جو چاہتا ہی نہیں ہے کہ اسے ہدایت نصیب ہو، وہ دنیا کی کچھ نعمتوں کو چھوڑے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے راستے پر چلنے میں سوائے تکالیف کے اور کچھ نہیں ہے، تکلیفیں ہیں، مصیبتیں ہیں، غم ہیں، اللہ تعالیٰ نے کیونکہ وعدہ کر لیا ہے کہ ہم آزمائیں گے آپ کو ہر طریقے سے، تو وہ اس راستے پر چلنے کے لیے تیار نہیں، اس کا دل ہی آمادہ نہیں ہے، تو اس کو آپ کبھی بھی نہیں دیکھیں گے کہ وہ قرآن کو سمجھنے کی، دین کو سمجھنے کی کوشش کرے گا۔ آپ بھلے ہی کتنا بھی اس کو سمجھانے کی کوشش کر لیں گے، کوئی نہ کوئی ہیلا بہانہ کر کے اپنا پلو جھاڑ لے گا۔ جو رحمان سے غائبانہ یعنی نبی اللہ تعالیٰ سے جو ہے غائبانہ طور پہ ڈر رہا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا ہے کہ اس سے جتنے پچھلے گناہ ہو گئے ہیں اللہ تعالیٰ ساقط کر دے گا، وہ توبہ اگر کر لے گا، آگے جتنی بھی نیکیاں کرے گا اللہ تعالیٰ قبول فرمائے گا۔ آگے ہے اِنَّا نَحْنُ نُحْيِي الْمَوْتَىٰ وَنَكْتُبُ مَا قَدَّمُوا وَآثَارَهُمْ وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُّبِينٍ۔ ہم یقیناً ایک روز مردوں کو زندہ کرنے والے ہیں، جو کچھ افعال انہوں نے کیے ہیں وہ سب ہم لکھتے جا رہے ہیں، اور جو کچھ آثار انہوں نے پیچھے چھوڑے ہیں وہ بھی ہم ثبت کر رہے ہیں۔ ہر چیز کو ہم نے ایک کھلی کتاب میں درج کر رکھا ہے۔ یعنی اکثر کفار مکہ کا یہی ہوتا تھا کہ کس طریقے سے ہم دوبارہ زندہ کرے جائیں گے جب کہ ہم مطلب ہماری ہڈیاں الگ الگ ہو جائیں گی، تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ ہم دوبارہ سے مردوں کو زندہ کریں گے، کیونکہ پہلی بار جو ہے مشکل ہوتا ہے پیدا کرنا، جب دوبارہ جو ہے آسان ہوتا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ نے پہلی بار ہمیں پیدا کیا تو دوبارہ یقیناً اس کے لیے آسان ہے، اور جو کچھ افعال انہوں نے کیے ہیں وہ سب ہم لکھتے جا رہے ہیں، یعنی جو آگے بھیجے ہیں نیک اعمال جو اللہ تعالیٰ جو انسان نے آگے کی طرف بھیجے ہیں وہ سب ریکارڈ ہو رہے ہیں۔ آگے بھیجنے سے مراد یہ ہے کہ جو ہم نیکی کے عمل کرتے ہیں، خواہ جیسے مثال کے طور پر ہم نماز پڑھ رہے ہیں، تو نماز پڑھنے کے بعد وہ ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے، یا ہم صدقہ کر رہے ہیں، صدقہ دینے کے بعد وہ ہمارے ہاتھ سے چلا گیا تو یہ آگے پہنچ گیا، یہ ریکارڈ ہو گیا ہمارے نامہ اعمال میں اور آگے ہمارے لیے اکٹھا ہو گیا۔ اسی طریقے سے ہم کوئی اگر گناہ کا کام کر رہے ہیں، کوئی حرام کام کر رہے ہیں، کوئی حرام چیز کھا رہے ہیں، کوئی حرام چیز دیکھ رہے ہیں اپنی آنکھوں سے، تو وہ چیز جو ہے اس وقت تو ہم نے لذت حاصل کر لی، لیکن بعد میں وہ ہمارے ہاتھ میں نہیں رہی، ہم اس کا مزہ چکھ چکے ہیں، اب وہ ہمارے ہاتھ میں نہیں رہا ہے، تو یہ آگے کی طرف پہنچ گیا، ریکارڈ ہو گیا ہمارے رجسٹر میں گناہ میں۔ اور آگے ہے کہ جو کچھ آثار انہوں نے پیچھے چھوڑے ہیں، آثار یعنی جو چھاپے انسان مرنے کے بعد پیچھے چھوڑ جاتا ہے، خواہ وہ صدقہ جاریہ ہوں یا گناہ جاریہ ہوں۔ صدقہ جاریہ کے بارے میں ہم نے اکثر پڑھ رکھا ہے کہ جو کام ہم نیکی کے بھلائی کے کام کر کے جائیں گے اس دنیا سے، اور جو لوگ فالو کرتے رہیں گے اور قیامت تک جو لوگ فالو کرتے رہیں گے، ہمارے نامہ اعمال میں وہ ریکارڈ ہوتا رہے گا، رجسٹر ہوتا رہے گا کہ ہم نے جو ایک نیکی کا کام کیا ہماری دیکھا دیکھی میں دوسرے نے بھی کیا، پھر اس کو دیکھ کے تیسرے نے کیا، یہ سلسلہ آگے جب تک بھی چلے گا، جب تک وہ ہمارے مرنے کے بعد بھی ہمارے نامہ اعمال میں ریکارڈ ہوتا چلا جائے گا۔ اسی طریقے سے اگر ہم کوئی گناہ کا کام کر رہے ہیں تو وہ گناہ کے کام کی جو چھاپ ہم چھوڑ گئے ہیں، جو ہمارے فالوورز ہیں جو ہمیں ہماری انہی گناہوں کو اپنا رہے ہیں، فالو کر رہے ہیں، تو یہ جب تک سلسلہ جاری رہے گا یہ ریکارڈ ہوتا رہے گا۔ اور جو ہے کس چیز میں ریکارڈ ہوگا، جو ہے کہا گیا ہے ہر چیز کو ہم نے ایک کھلی کتاب میں درج کر رکھا ہے، امام مبین، یعنی کھلی کتاب جو ہے یہاں پر لوح محفوظ کو کہا گیا ہے، جس میں کہ تمام لوگوں کے اعمال رجسٹرڈ ہیں، اور انڈیویجولی فردن جو نامہ اعمال جو ریکارڈ ہیں، وہ جو ہمارے فرشتے جو کندھوں پر بیٹھے ہوتے ہیں جو ہمارے ہر عمل کو ریکارڈ کر رہے ہیں، وہ بھی ہمارا جو ہے ریکارڈ ہے۔ پھر آگے ہے کہ وَاضْرِبْ لَهُم مَثَلًا أَصْحَابَ الْقَرْيَةِ إِذْ جَاءَهَا الْمُرْسَلُونَ إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون۔ انہیں مثال کے طور پر اس بستی والوں کا قصہ سناؤ جبکہ اس میں رسول آئے تھے، ہم نے ان کی طرف 2 رسول بھیجے اور انہوں نے دونوں کو جھٹلا دیا، پھر ہم نے تیسرا مدد کے لیے بھیجا اور ان سب نے کہا ہم تمہاری طرف رسول کی حیثیت سے بھیجے گئے ہیں۔ بستی والوں نے کہا تم کچھ نہیں ہو مگر ہم جیسے چند انسان، خدائے رحمان نے ہرگز کوئی چیز نازل نہیں کی ہے، تم محض جھوٹ بولتے ہو۔ جیسا کہ ہر نبی کے دور میں یہی ہوتا رہا ہے، نبی دین کی دعوت دیتے تھے، اللہ کی طرف بلاتے تھے، اور قوم کیا کہتی تھی تم جھوٹ بول رہے ہو، تم ہماری ہی طرح انسان ہو۔ اور ایسا ہی سیم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوتا تھا کہ کفار مکہ کسی طریقے سے مان کر نہیں دیتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی طرف سے بھیجے ہوئے رسول ہیں۔ تو اس میں جو ہے مفسرین نے ایک بستی سے مراد ایک ایسا شہر ہے جسے انطاکیہ کہا جاتا ہے، جو کہ فلسطین اور شام کی سرحدوں میں ہے موجودہ دور میں، اور اس میں ایک بادشاہ تھا جو کہ انتکس کہلاتا تھا، انتکس بن انتکس، یعنی مفسرین نے بتایا ہے کہ اس طریقے سے 13 انتکس تھے جو بادشاہ ہوتے تھے، ان کو انتکس کہا جاتا تھا۔ جس طریقے سے فرعون کے بارے میں ہے کہ فرعون کوئی ایک نہیں تھا بلکہ جتنے بھی بادشاہ اس وقت ہوتے تھے وہ فرعون کہلاتے تھے، اسی طریقے سے یہ بادشاہ بھی کیا کہلاتا تھا، انتکس۔ تو یہ جو تھا بادشاہ وہ بتوں کی پوجا کیا کرتا تھا۔ تو جب اللہ تعالیٰ نے 2 رسولوں کو ایک ساتھ بھیجا اور انہوں نے اللہ کے دین کی دعوت دی، بتایا کہ ہم اللہ کی طرف سے بھیجے ہوئے ہیں، تو انہوں نے جھٹلا دیا۔ پھر تیسرا بھیجا، 3 رسول بھیجے اور انہوں نے جھٹلا دیا، انہوں نے کہا کہ ہم اللہ کی طرف سے بھیجے ہوئے رسول ہیں، لیکن انہوں نے جھٹلا دیا اور کہا کہ تم ہماری ہی طرح انسان ہو بلکہ تم جھوٹے ہو، جیسا کہ ہر دور میں ہوا ہے۔
تو یہاں پر جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کیا جا رہا ہے کہ آپ اتنا زیادہ مایوس ہو جاتے ہیں، دل گرفتہ ہو جاتے ہیں کہ لوگ آپ کی دین کی دعوت قبول نہیں کر رہے ہیں، آپ کو اس طریقے سے کہہ رہے ہیں. یہ صرف آپ کے ساتھ نہیں ہوا ہے بلکہ ہر قوم میں اسی طریقے سے ہوتا رہا ہے. رسولوں کو اسی طریقے سے جھٹلایا جاتا رہا ہے، اسی طریقے سے ان کی مذاق اڑایا جاتا رہا ہے جس طریقے سے آپ کا اڑایا جا رہا ہے. یہ ہمیشہ سے سلسلہ چلتا چلا آ رہا ہے. اور اس دور کے حساب سے اگر ہم دیکھیں کہ یہ تو کفار مکہ کے تعلق سے تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی اللہ تعالیٰ دے رہے ہیں پرانی قوموں کے واقعات بتا کر. تو ہمارے لیے اس میں سبق یہ ہے کہ ہم انسانوں کا جو مزاج ہے وہ یہ ہے کہ جب ہمیں کسی چیز کی نصیحت کی جاتی ہے تو ہمارا مزاج کیا ہوتا ہے، ہمارے مزاج کے خلاف ہوتی ہے. ہمیں بہت تلخ لگتی ہے کہ کوئی دوسرا ہمیں نصیحت کرے، اور خاص طور پہ دین کی نصیحت جب کری جاتی ہے تو ہمارے نفس پر، ہمارے روح پر بہت زیادہ بھاری محسوس ہوتی ہے. ہم اسے قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے ہیں. مثال لے لیں کہ اگر ہم نماز کے لیے ہی کسی سے کہہ دیں کہ نماز پڑھا کرو پابندی سے، تو وہ بظاہر تو انسان شکریہ ادا کر دے گا، لیکن دل میں سوچے گا کہ ایک نماز پڑھنے سے کیا اور باقی کتنے بھی گناہ یہ کرتا ہے، صرف نماز کی تلقین کر رہا ہے. اسی طریقے سے اگر حج کا کہہ دیں ہم، تو حج کے معاملے میں بھی پھر یہی کہے گا انسان کہ صرف ایک حج سے کیا ہوتا ہے، باقی چیزوں میں بھی تو اخلاق ہونا چاہیے انسان کا. تو جب کسی انسان کو حق کی طرف بلایا جاتا ہے تو یہ ایک انسان کی فطرت ہے، اور یہ اس کی کمزوری ہی ہے کہ وہ جلدی قبول نہیں کرتا ہے. اسے کھسیاہٹ ہو جاتی ہے، اسے نفرت ہو جاتی ہے اس بات سے کہ دوسرا جو ہے اسے ٹوک رہا ہے، اسے بتا رہا ہے کہ آپ غلط راستے پر ہو، سیدھے راستے پر آ جاؤ. وہ جو ہے اس چیز کو برداشت نہیں کرتا ہے. تو جو ہے یہ انسان کا مزاج ہے. لیکن چند ہستیاں ایسی ہیں جو ایسا جن کے ساتھ ہوا ہے، جن کو تاریخ میں واقعات ملتے ہیں کہ ان کو جب حق ملا، حق کی دعوت دی گئی تو انہوں نے فوراً کے فوراً بغیر سوچے بغیر سمجھے فوراً قبول کر لیا. جیسے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں واقعات ملتے ہیں حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، کہ کس طریقے سے انہوں نے فوراً کے فوراً اسلام قبول کر لیا. جو کوتاہیاں ان سے تھیں اس دور کے صحابہ جو تھے، جو بتایا جاتا تھا کہ یہ آپ غلط ہیں، اسی وقت فوراً اصلاح کر لیتے تھے. لیکن ایک عام انسان کی جو ہوتی ہے یہ مزاج ہے کہ جب اسے کسی چیز کے لیے دعوت دی جاتی ہے، خصوصاً دین کے لیے، تو اسے جو ہے یہ چیز پسند نہیں آتی ہے، وہ جلدی اسے قبول نہیں کرتا ہے. اگر ہم دین سے ہٹ کر کسی چیز کے لیے اس کو نصیحت کریں، کسی چیز کی طرف اسے بتائیں کہ ایسا کرنے سے ایسا فائدہ ہوگا، یہ چیز کھایا کرو، یہ صحت کے لیے فائدہ مند ہے، یا یہاں مارکیٹ میں یہ چیز ملتی ہے، یہاں اس شاپ پر زیادہ سستی مل جاتی ہے، تو یہ اس کے بنسبت انسان کو زیادہ پسند آتا ہے. لیکن اگر دین کی بات انسان کوئی بتا رہا ہے تو وہ اسے جلدی جو ہے قبول کرتا نہیں ہے، بلکہ اس سے جو ہے بیزاری ہوتی ہے اور جھنجھلاہٹ ہونے لگتی ہے. تو یہ ایک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نصیحت کی جا رہی ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے تمام امت کو یہ نصیحت ہے کہ کس طریقے سے جب دین کی دعوت دی جاتی ہے تو انسان کو گراں گزرتی ہے. آگے ہے قالوا ربنا یعلم انا الیکم لمرسلون وما علینا الا البلاغ المبین. رسولوں نے کہا ہمارا رب جانتا ہے کہ ہم ضرور تمہاری طرف رسول بنا کر بھیجے گئے ہیں، اور ہم پر صاف صاف پیغام پہنچا دینے کے سوا کوئی ذمہ داری نہیں ہے. قالوا انا تطیرنا بکم لئن لم تنتهوا لنرجمنکم وليمسنکم منا عذاب علیم. بستی والے کہنے لگے ہم تو تمہیں اپنے لیے فعال بد سمجھتے ہیں، اگر تم باز نہ آئے تو ہم تم کو سنسار کر دیں گے اور ہم سے تم بڑی دردناک سزا پاؤ گے. قالوا طائرکم معکم ان ذکرتم بل انتم قوم مسرفون. رسولوں نے جواب دیا تمہاری فعال بد تو تمہارے اپنے ساتھ لگی ہوئی ہے، کیا یہ باتیں تم اس لیے کرتے ہو کہ تمہیں نصیحت کی گئی؟ اصل بات یہ ہے کہ تم حد سے گزرنے والے لوگ ہو، گزرے ہوئے لوگ ہو. یعنی جب رسولوں نے دعوت دی پہلے تو انہوں نے انکار کیا، پھر آگے کیا دھمکی دے رہے ہیں کہ تم ہمارے لیے منحوس ہو، فعال بد ہو، اور اگر تم نے اس کام سے نہیں رک گئے تو تمہیں سنسار کر دیا جائے گا، ہم تمہیں بہت ہی دردناک سزا دیں گے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی سیم ایسے ہی ہو رہا تھا کہ آپ کو جان سے مارنے کی دھمکیاں دی جا رہی تھیں. آپ دین کی دعوت دیتے تھے، آپ کی جان ہر وقت خطرے میں رہا کرتی تھی. اسی طریقے سے اس زمانے میں بھی رسولوں کو اسی طریقے سے دھمکی دی گئی کہ اگر ایسا آپ باز نہیں آئے تو ہم آپ کو سنسار کر دیں گے. اور ایک عام معاشرے میں جب انسان دین کی دعوت دیتا ہے تب بھی ایسا ہی ہوتا ہے کہ کسی وقت اس کی بات اتنی زیادہ گراں گزرتی ہے کہ انسان کو نفرت ہو جاتی ہے، اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ یہ نفرت جو ہے بہت آگے پہنچ جاتی ہے اور وہ اس کے لیے غلط پلاننگ بنانے لگتا ہے، اس کی ہر حرکت کو غور کرنے لگتا ہے، اس کا پیچھا اس لیے کرتا ہے کہ کس طریقے سے اس کو ذلیل اور رسوا کریں، کہ کس طریقے سے یہ ہمیں دعوت دے رہا ہے اور کس طریقے سے یہ عمل نہیں کر رہا ہے. اس طریقے سے انسان کے پیچھے پڑ جاتا ہے جب دین کی دعوت دی جاتی ہے. تو یہاں پر جو ہے رسولوں نے کیا جواب دیا کہ تمہاری فعال جو ہے فعال بد، یعنی تمہاری جو فعال بد کہہ رہے ہیں کہ وہ تمہارے لیے فعال بد ہو، وہ تمہارے ساتھ خود چمٹی ہوئی ہے. جیسے کہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہر انسان کا شگن جو ہے ہم نے اس کی گردن میں ڈال دیا ہے، وہ خوش قسمت ہے یا بد قسمت وہ اس کے ہاتھ میں ہے. وہ اپنا ظرف کہاں لگاتا ہے وہ اس کے اوپر ہے کہ نامہ اعمال میں کیا ریکارڈ کروا رہا ہے، کیا کس چیز سے اپنے نامہ اعمال کو بھر رہا ہے، گناہوں سے یا نیکی کے کاموں سے. تو رسولوں نے یہی جواب دیا کہ تمہارا فعال بد جو ہے وہ تم سے چمٹا ہوا ہے. رسولوں نے جو ہے ایک حکیمانہ انداز میں ان سے کہا کہ کیا تم ہمیں اس لیے منحوس کہتے ہو کہ ہم تمہیں نصیحت کر رہے ہیں، حالانکہ ہم پہلے اسی بستی میں رہا کرتے تھے، تب تو ہم منحوس نہیں تھے. جب ہم نے دین کی دعوت دی، اللہ کی طرف آپ کو بلایا تو ہم منحوس ہو گئے. یعنی ایک
اچھے انداز میں انہوں نے سمجھانے کی کوشش کی، جواز دیا، دلیل پیش کی کہ ہم نے اللہ کے دین کی دعوت دی ہے، اس لیے ہمارے ساتھ جو ہے ہم آپ کے لیے منحوس ہو گئے ہیں، حالانکہ پہلے تو ایسے ہم نہیں تھے۔ اس میں تمام امت کے لیے جو پیغام ہے وہ یہ ہے کہ جب کسی پیغمبر کے دشمن ہوں، ان سے نفرت کی جا رہی ہو، یا داعی اللہ جو اللہ کی طرف دعوت دے رہا ہے اس سے جو ہے اس سے نفرت کی جا رہی ہے، اس کو دھمکی دی جا رہی ہے، تو اس وقت کس طریقے سے اس سے بات کرنا چاہیے، کیا انداز ہونا چاہیے، کس طریقے سے دلیل پیش کرنی چاہیے، نہ کہ انہی کے انداز میں ان کو جو ہے انہی کے انداز اپنا لینا چاہیے۔ ایسا داعی کا کام نہیں ہے، بلکہ بہت ہی حکیمانہ انداز میں ان کو سمجھانے کی کوشش کرنا چاہیے، دلیلیں پیش کرنا چاہیے ان کے سامنے۔ یہ آیتیں جو ہیں ہمیں بتاتی ہیں کہ ہمارا انداز ہونا کیا چاہیے جبکہ اللہ کی راہ کی دعوت دینے چل رہے ہوں ہم، اور لوگ ہم سے نفرت کرنے لگیں۔ بلکہ ایک داعی کی خوبی، ایک سچے داعی کی، اللہ کے دین کی دعوت جو دے رہا ہے، داعی اسے کہتے ہیں، داعی کی خوبی یہی ہوتی ہے کہ وہ لوگوں کو اللہ کی طرف صرف اس لیے بلاتا ہے، یہ نہیں چاہتا ہے کہ کسی غرض سے نہیں بلاتا ہے، بلکہ بغیر کسی اجرت کے، بغیر کسی غرض کے۔ اور اجرت ہم اکثر سمجھتے ہیں اجرت کسی کو پیسہ دینا ہوتا ہے، لیکن اجرت جو ہے کسی کی تعریف کرنا بھی ہوتی ہے، کہ تعریف کری وہ بھی اجرت میں ہی آئے گا۔ تو ایک داعی کی خوبی یہ ہونا چاہیے کہ وہ اپنے اس عمل کے بدلے میں یہ نہ چاہے کہ اس کی تعریف کی جائے، اس کو تعریف کی ہرگز بھی تمنا نہیں ہونا چاہیے، بلکہ اس کام میں اگر اسے گالیاں بھی کھانی پڑیں تو اسے برداشت کر لینا چاہیے، جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تعلیم دی جا رہی ہے اس سورہ کے ذریعے، اس آیت کے ذریعے۔ اور اس کام کے لیے اجر کی تمنا صرف اللہ ہی سے کرنی چاہیے۔ آگے ہے وجاء من اقصى المدینة رجل یسعى قال یا قوم اتبعوا المرسلین اتبعوا من لا يسألكم اجرا وهم مهتدون وما لي لا اعبد الذي فطرني واليه ترجعون اتخذ من دونه آلهة ان يردني الرحمن بضر لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون۔ اتنے میں شہر کے دور دراز گوشے سے ایک شخص دوڑتا ہوا آیا اور بولا، اے میری قوم کے لوگوں، رسولوں کی پیروی اختیار کر لو، پیروی کرو ان لوگوں کی جو تم سے کوئی اجر نہیں چاہتے ہیں، یعنی بے اجر بغیر کسی غرض کے تمہیں تعلیم دے رہے ہیں اور ٹھیک راستے پر بھی ہیں۔ آخر کیوں نہ میں اس ہستی کی بندگی کروں جس نے مجھے پیدا کیا ہے، یعنی وہ شخص جو آیا تھا وہ کہہ رہا ہے کہ آخر میں کیوں نہ اس ہستی کی بندگی کروں جس نے مجھے پیدا کیا ہے اور جس کی طرف تم سب کو پلٹ کر جانا ہے۔ کیا میں اسے چھوڑ کر دوسرے معبود بنا لوں؟ حالانکہ اگر خدائے رحمان مجھے کوئی نقصان پہنچانا چاہے تو نہ ان کی شفاعت میرے کسی کام آ سکتی ہے اور نہ وہ مجھے چھڑا ہی سکتے ہیں۔ اگر میں ایسا کروں تو میں صریح گمراہی میں مبتلا ہو جاؤں گا۔ میں تو تمہارے رب پر ایمان لے آیا، تم بھی میری بات مان لو۔ یعنی ایک شخص کا تذکرہ ہے اس میں کہ ابھی دونوں لوگ جو تھے دین کی دعوت دے رہے تھے، وہ 3 رسول اور لوگ نہیں مان رہے تھے اور ان رسولوں کو سنسار کرنے کی، ان کو ہلاک کرنے کی پلاننگ بنا رہے تھے۔ پھر ایک شخص دور دراز سے یعنی دوڑتا ہوا آیا، یہاں کنڈیشن بتائی گئی ہے کہ وہ دور دراز سے دوڑتا ہوا یعنی تیز رفتاری کے ساتھ آیا، کہ اس شخص کا جو ہے مفسرین نے نام بتایا ہے حبیب نجار، یعنی نجار کہتے ہیں بڑھئی کو، کہ وہ نام اس کا حبیب تھا اور نجار اس کی مطلب پروفیشن تھا۔ تو وہ شخص جو تھا کسی دوسرے شہر میں رہتا تھا اور اسے پتہ چلا کہ ایسے ایسے رسولوں کو لوگ جھٹلا رہے ہیں اور ان کو مارنے کی پلاننگ بنا رہے ہیں، تو اس نے کیا کیا، اس نے سوچا کہ فوراً ہمیں جانا چاہیے، اور وہ دوڑتا ہوا کنڈیشن میں آیا اس طریقے سے کہ وہ دوڑ رہا تھا۔ قرآن میں اس طریقے سے بتایا گیا ہے کہ وہ دوڑتا ہوا آیا، تو اس سے ہمیں یہ نصیحت بھی ملتی ہے کہ ہم جو بھی نیکی کا کام ہمیں توفیق اللہ تعالیٰ دے تو ہمیں دوڑ کر سبقت لے جانا چاہیے کہ جلد سے جلد ہم سے یہ کام ہو جائے، آگے ہو سکتا ہے ہمیں آگے اس چیز کے لیے مہلت نہ ملے۔ تو وہ شخص آتا ہے اور جو ہے وہ اس طریقے سے کہتا ہے کہ مطلب جیسا کہ ابھی ترجمہ ہم نے پڑھا ہے کہ ان کی پیروی کرو، رسولوں کی پیروی اختیار کر لو اور پیروی کرو ان لوگوں کی جو تم سے کوئی بھی اجر نہیں رکھتے۔ یعنی یہ وہ شخص تھا جو کہ آیا اور فوراً کے فوراً اسلام قبول کر لیا اور بتایا کہ ایسی ہستی کی عبادت نہ کروں جو کہ جس نے مجھے پیدا کیا، اور یقیناً تمہیں بھی اسی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ بھلے ہی تم جو ہو قوم سے مخاطب ہو کر کہہ رہا ہے بھلے ہی تم نہ ایمان لو، لیکن وہ رب جو ہے وہ تمہارا رب بھی ہے، وہ ہمارا رب بھی ہے اور تمہارا رب بھی ہے، اور تم سب کو اس کی طرف پلٹ کر جانا ہے۔ تو یہاں پر جو ہے اس آیت میں ایسے ہمیں بہت سی باتیں سمجھ میں آ رہی ہیں جو کہ جو ہے آج کے دور میں ہمیں سمجھنا چاہیے کہ ان آیتوں کا کس طریقے سے وضاحت کی جائے کہ بعض وقت ایسا ہوتا ہے کہ قریب کے لوگ ہدایت نہیں لاتے ہیں اور دور کے لوگ جو ہیں دور دراز سے جن کی ہمیں امید بھی نہیں ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت یافتہ کر دیتا ہے ہماری کوششوں سے۔ اگر ہماری دعوت جو ہے ہمارے گھر والے، ہمارے خاندان والے لوگ قبول نہیں کر رہے ہیں تو ہمیں اس پر اکتفا نہ کریں، بلکہ ہو سکتا ہے کہ کوئی باہر کا انسان اس دعوت کو قبول کر لے۔ اس کے ذریعے یعنی یہ وہ بستی کے لوگ جو جہاں رسول خود پہلے سے رہا کرتے تھے، اس بستی کے لوگ نہیں مان رہے تھے، لیکن ایک دور دراز کا شخص آیا اور اس نے فوراً ایمان لے آیا۔ اور ایک بات اور یہ ہونی چاہیے، سمجھ میں آنا چاہیے کہ ضروری نہیں ہے کہ ہم اکثر سوچتے ہیں کہ ہماری دعوت کو لوگ بہت اچھی تعداد میں، کثیر تعداد میں قبول کریں، بلکہ اس آیت سے یہ بھی پتہ چل رہا ہے کہ ضروری نہیں ہے کہ بہت ہی تعداد میں لوگ دعوت قبول کریں، بلکہ اگر ایک ہی کوئی ہدایت نصیب ہو جا رہی ہے تو ہمارے لیے یقیناً کافی ہوگا۔ جس طرح سے اس آیت میں بتایا جا رہا ہے کہ وہ 3 رسول تھے اور ان کی پوری بستی نے ان کی بات نہ مانی اور صرف ایک شخص نے ان تینوں کی دعوت قبول کری۔ اور ایمان کی قبولیت میں اس نے جو سینٹنس کہے ہیں اس آیت میں، یعنی وہ سینٹنس ایک بار اور دہرا دیتے ہیں کہ
پیروی کرو ان لوگوں کی جو تم سے کوئی اجر نہیں چاہتے اور ٹھیک راستے پر ہیں۔ آخر کیوں نہ میں اس ہستی کی بندگی کروں جس نے مجھے پیدا کیا ہے اور جس کی طرف تم سب کو پلٹ کر جانا ہے۔ کیا میں اسے چھوڑ کر دوسرے معبود بنا لوں؟ حالانکہ اگر خدائے رحمان مجھے کوئی نقصان پہنچانا چاہے تو نہ ان کی شفاعت میرے کسی کام آ سکتی ہے اور نہ وہ مجھے چھڑا سکتے ہیں۔ تو یہ جو سینٹینس اس نے بولے تھے یہ اس وقت کوئی ریکارڈ نہیں کیے گئے تھے، کوئی ریکارڈ نہیں ہوئے تھے، لیکن جو کہ رجسٹرڈ ہو رہے ہیں ہمارے اعمال، ہم نے ایک ایک لفظ جو بول رہے ہیں وہ سب ہمارا ریکارڈ ہو رہا ہے، وہ اس طریقے سے ریکارڈ ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کو اس کے یہ سینٹینس، اس کے یہ جملے اتنے زیادہ پسند آئے کہ وہ اس کی جرت یہ تھی کہ وہ دور دراز سے آیا اور فوراً کے فوراً ایمان لے آیا، اور حالات کے یہ تھے کہ اس کا ساتھ دینے والا ایک شخص بھی نہیں تھا، اور موت اسے اپنے سامنے کھڑی دکھ رہی تھی، کیونکہ جب وہ رسولوں کو مارنے کی پلاننگ بنا رہے تھے تو یقیناً اسے بھی مار دیا جاتا۔ تو اس کے ایمان کی کیفیت کیا ہوگی، کیا لیول ہوگا اس کا۔ تو اللہ تعالیٰ کو اس کے یہ سینٹینس اتنا زیادہ پسند آیا کہ اس نے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ان سینٹینس کو محفوظ کر دیا ہمیشہ کے لیے، جو ہم انسان ہمیشہ پڑھتے رہیں گے، اور قرآن جب تک پڑھا جاتا رہے گا یہی سینٹینس لوگ دہراتے رہیں گے۔ اور سورہ یاسین کے متعلق تو ہے کہ وہ خود بہت زیادہ پڑھی جاتی ہے، اور جو لوگوں کے دلوں میں ہے اس کو اللہ تعالیٰ لوگوں نے یاد کر رکھا ہے۔ آگے کچھ روایت میں یہ بھی ہے کہ یہ شخص جو تھے حبیب بن نجار، یہ کیا تھے، ان کو کوئی بیماری بھی تھی۔ تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ہم اکثر یہ سوچتے ہیں کہ دین کی دعوت ایسے لوگوں کو دین میں جلدی سے جلد داخل ہوں جو کہ بہت ذہین ہوں، انٹیلیجنٹ ہوں، پاورفل ہوں، جن کا اثر بہت جلدی ہو، جو لوگوں کو اور آگے تک دین پہنچا سکیں۔ تو ایسا نہیں ہے، بلکہ ایک کمزور شخص جو کہ بیمار ہے اس نے قبول کر لیا اسلام، اور باقی لوگ جو تھے مطلب ایمان سے کی دولت سے محروم رہ گئے۔ تو اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ کسی کو بھی کمتر نہ سمجھنا چاہیے، بلکہ جو بھی ایمان کی دولت سے مطلب لطف اندوز ہو جائے وہی سب سے بہتر ہے۔ اس سلسلے میں سورہ عبس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق ہے کہ ابن مکتوم جو کہ نابینا تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف اس بنا پر کہ وہ نابینا تھے کچھ مطلب ان کی طرف کچھ زیادہ دھیان نہیں دیا تھا، تو یہ اللہ تعالیٰ کو بالکل بھی پسند نہیں آیا تھا، جس کا اللہ تعالیٰ نے قرآن میں سورہ عبس میں ذکر بھی کیا ہے۔ تو اس طریقے سے کسی کو بھی کمتر نہیں جان کر، بلکہ اس کا ایمانی لیول کیا ہے یہ صرف اللہ تعالیٰ جانتا ہے، اور وہ کس لیول کا ایمان ہے، کس حد تک جا سکتا ہے وہ ایمان کے لیے، اللہ تعالیٰ سے جانتا ہے۔ تو اس شخص کے جو سینٹینس تھے اللہ تعالیٰ کو بے انتہا پسند آئے۔ ایک اس کے سینٹینس اللہ تعالیٰ نے قرآن میں جو ہے بے شکلی محفوظ کر دی ہیں۔ آگے ہے قیل ادخل الجنہ قال یا لیت قومی یعلمون بما غفر لی ربی وجعلنی من المکرمین وما انزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين ان كانت الا صيحة واحدة فاذا هم خامدون يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول الا كانوا به يستهزئون الم يروا كم اهلكنا قبلهم من القرون انهم الينا لا يرجعون وَإِن كُلٌّ لَمَّا جَمِيعٌ لَدَيْنَا مُحْضَرُونَ۔ آخرکار ان لوگوں نے اسے قتل کر دیا، اور اس شخص سے کہہ دیا گیا کہ داخل ہو جا جنت میں، یعنی اسے شہید کر دیا گیا اس شخص کو، اور شہادت کا جو مرتبہ ہے کہ اس کے لیے انتظار نہیں ہوتا ہے آخرت تک کا، بلکہ فوراً کے فوراً شہید ہونے والا شخص جنت میں داخل ہو جاتا ہے۔ تو کہا گیا کہ داخل ہو جا جنت میں۔ اس نے کہا کاش میری قوم کو یہ معلوم ہوتا کہ میرے رب نے کس چیز کی بدولت میری مغفرت فرما دی۔ یعنی تفسیر میں یہ ہے کہ اس شخص کو سنسار کیا جانے لگا، لوگ اس کے پر جب اس نے ایمان قبول کر لیا، اسلام کی دعوت قبول کر لی، تو لوگ جو تھے اس کے پر جھپٹ پڑے اور اس کو پتھروں سے مارنے لگے۔ جب وہ پتھروں سے مار رہے تھے تو وہ کہہ رہا تھا کہ کاش اس شخص کو جو ہے معلوم ہو جاتا، ان لوگوں کو معلوم ہو جاتا کہ جو ہے کہ کتنا غلط کر رہے ہیں ہمارے ساتھ۔ پھر کیا ہوا کہ جب وہ جنت میں پہنچ گیا اور اس کے بہترین رزلٹ جو شہادت کے اس نے وہاں دیکھے، تو وہ وہاں مطلب ایک وہ کر رہا ہے کہ کاش میری قوم یہ معلوم ہو جاتا کہ جس سبب سے میں نے جنت حاصل کی ہے وہ کتنا ہی، یعنی ان لوگوں نے اس کا ایمانی لیول دیکھیے کہ ان لوگوں نے جو ہے اسے مار دیا، لیکن وہ جو ہے ان کے لیے یہی تمنا کر رہا ہے کہ وہ ہدایت یافتہ ہو جائیں، یعنی وہ تمنا کر رہا ہے کہ اگر قوم کو پتہ چل جاتا کہ کتنے بہترین رزلٹ ہیں جو میں نے اسلام قبول کیا، کتنے بہترین رزلٹ ہیں کہ اس کی بدولت میں نے جو ہے کتنے ہی عزت والے لوگوں میں جو ہے مجھے اللہ تعالیٰ نے شمار کر لیا ہے۔ اور اس کے بعد اس کی قوم پر ہم نے آسمانوں سے لشکر نہیں اتارا، ہمیں لشکر بھیجنے کی حاجت نہ تھی۔ یعنی پھر کیا ہوا، وہ تو شہید ہو گیا، جنت میں داخل ہو گیا، اور تمنا کر رہا ہے کہ کاش وہ لوگ بھی ایمان لے آتے، اور اس طریقے سے بہترین رزلٹ جو میں دیکھ رہا ہوں، جو بہترین لوگوں میں مجھے شامل کیا گیا، عزت والے لوگوں میں، اس طریقے سے ان کا مرتبہ بھی بلند ہوتا۔ تو اس میں بھی نصیحت ہے کہ ہم انسان جو ہیں، کیا ہوتا ہے کہ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کسی کو جو ہے کوئی بات ہمیں کسی کی بری لگ رہی ہے، تو کیا ہم اس کے لیے بہترین سوچ سکتے ہیں، اس کے لیے دعائیں کر سکتے ہیں؟ اگر کوئی ہمیں ذلیل کر رہا ہے، رسوا کر رہا ہے، ہم اللہ کے دین کی دعوت دے رہے ہوں اور وہ ہمیں ذلیل کر رہا ہے، کیا ہم اس کے لیے ایسے تمنا رکھتے ہیں کہ ہم اس کے لیے ایسے الفاظ استعمال کریں کہ وہ ہدایت یافتہ ہو جائے؟ یہ ایک داعی کی خوبی ہونا چاہیے، ایک دعوت دینے والی کی خوبی ہونا چاہیے کہ اسے تمام انسانوں سے بے غرض محبت ہونا چاہیے، کہ ان کو جہنم سے بچانے کی فکر ہونا چاہیے۔ پھر کیا ہوتا ہے کہ عذاب آتا ہے کہ اس کے بعد اس کے قوم پر ہم نے آسمان سے کوئی لشکر نہیں اتارا، یعنی کوئی آسمانی لشکر نہیں بھیجا، کیونکہ اس کی ضرورت نہیں تھی۔ جو تھا بہت مٹھی بھر لوگ تھے، ہم نے لشکر بھیجنے کی کوئی حاجت بھی نہ سمجھی، بس ایک دھماکہ ہوا، یعنی حضرت جبریل علیہ السلام کی چیخ تھی اور یک وہ سب کچھ بجھ کر رہ گئے، یعنی ایک دہاڑ ہوئی اور اس سے جو ہے وہ سب کے سب فنا ہو گئے۔ اس طریقے سے بہت سارے عذاب آئے ہیں، جو چیخ کے عذاب جو بہت ساری قوموں پر آئے، قرآن میں ذکر کیا گیا ہے، اسی طریقے سے ان کے پر بھی عذاب آیا۔
اور یہ سب جس طریقے سے آگ جو ہے بجھ کر ٹھنڈی ہو جاتی ہے، اسی طریقے سے یہ بھی بجھ کر رہ گئے۔ افسوس بندوں کے حال پر جو رسول بھی ان کے پاس آیا اس کا مذاق ہی اڑاتے رہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ یہاں پر فرما رہے ہیں کہ جتنے بھی رسول آئے ان کے لیے ان کے ساتھ یہی معاملہ ہوا کہ جب بھی انہوں نے دین کی دعوت دی، اللہ کی طرف لوگوں کو بلایا، تو کیا ہوا، انہیں جھٹلایا بھی گیا اور ان کا طرح طرح سے مذاق بھی اڑایا جاتا رہا ہے۔ یہ کسی ایک رسول کے ساتھ نہیں ہوا، بلکہ یہ ہر رسول کے ساتھ ہوا ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دلاسا دیا جا رہا ہے کہ یہ ہر رسول کے ساتھ ہوا ہے کہ ان کا لوگ مذاق اڑاتے رہے ہیں، ان کی تعلیمات کو نہ مان کے دیا انہوں نے۔ کیا انہوں نے دیکھا نہیں کہ ان سے پہلی کتنی ہی قوموں کو ہم ہلاک کر چکے ہیں؟ یعنی کتنی ہی قوموں کا تذکرہ ہے، قوم عاد، قوم سمود، تمام فرعون کی قوم، تمام قوموں کا تذکرہ ہے کہ جب انہوں نے ایمان لے کر نہیں دیا تو کیا ہوا، ان کی قوموں کو ہلاک کر دیا، عذاب آیا ان کی قوموں پر، اور اس کے بعد وہ پھر کبھی ان کی طرف پلٹ کر نہ آئے۔ یعنی ان کی جو کھنڈرات ہیں، جو آج بھی نشانیوں کے طور پر موجود ہیں، ہمیں نصیحت حاصل کرنا چاہیے کہ کس طریقے سے انہوں نے اللہ کی دین کی دعوت کو قبول نہیں کیا، اللہ کے رسولوں کو جھٹلایا، ان کے خلاف چلے، تو کس طریقے سے عذاب آیا اور وہ اس میں اوندھے کے اوندھے رہ گئے، جو کہ ہمارے سامنے ہیں، بہت ساری بستیاں میں ہماری نصیحت کے لیے ابھی بھی ہیں، اور وہ کبھی پلٹ کر نہیں آئے۔ ان سب کو ایک روز ہمارے سامنے حاضر کیا جانا ہے۔ یعنی وہ کون سا دن ہوگا؟ آخرت کا دن ہوگا کہ وہ سب اکٹھا ہوں گے اور جو کچھ بھی انہوں نے کرتوت کیے ہیں وہ ان کے مطابق اپنا بدلہ پا لیں گے۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔